رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 49 اور 50 کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں؟ یہود کفر اور شرک کی نجاستوں میں ملوث اور آلودہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پاک اور مقدس کہتے تھے۔ کبھی یہ کہتے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں سوائے یہود کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اور کبھی یہ کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، سوائے چند روز کے جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، چونکہ ہم پیغمبر زادے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ان کی سفارش سے ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہودیوں کی یہ شیخی پسند نہیں آئی، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی جو باوجود کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کے اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں۔ عزیر کو ابن اللہ کہنے کے باوجود اپنے آپ کو شرک سے پاک تصور کرتے ہیں۔ خود بخود پاکی اور تقدس کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ پیغمبروں کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنا یا کسی اور کا تزکیہ کرے، اسے گناہوں سے پاک قرار دے۔ اس ممانعت کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اپنی یا دوسروں کی مدح یہ فخر و غرور کا سبب بنتی ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نحثی فی وجوہ المداحین التراب، ہم تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، تجھ پر افسوس ہے، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کو کسی کی تعریف کرنی ہی ہے تو اس طرح کہا کرے میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، لیکن اللہ پر کسی کا تزکیہ نہ کرے۔ تو یقیناً مومن کے بارے میں حسن ظن تو جائز ہے، لیکن تزکیہ نہیں ہے، اسے گناہوں سے پاک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان زینب کان اسمہا برہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے پاک کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزکی نفسہا، تو اپنے آپ کو پاک قرار دیتی ہے، اپنے نام بدل کر کے زینب رکھ دیا۔ ممانعت کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ خاتمے کا حال اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تقوی اور طہارت پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس بنا پر کسی کا تزکیہ جائز نہیں ہے۔ ممانعت کی ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس طرح کے دعووں سے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ حقیقت یہ ہے کسی کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور کتنا حاصل ہوا ہے، اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ۔ سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ،
اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ وحی کے ذریعے سے کسی کو کسی کے تزکیے کی واقفیت عطا فرما دے تو یقیناً ایسا انسان اپنا اور دوسروں کا تزکیہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ فقر و غرور کے طور پر نہ ہوں۔ یقیناً ایسی شخصیتیں انبیاء کی ہی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ وہی انہی کے پاس آتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ فرمایا کہ میرا یہ قول بطور فخر کے نہیں ہے بلکہ بطور تحدیث نعمت کے ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ اکرام کا تزکیہ فرمایا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں متوسط عمر والے جنتیوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی یہودیوں کو جو سزا ملے گی وہ ان کے جرم سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہ ہوگی۔ فتیلہ کے لفظی معنی ہیں دھاگے کے۔ عربی محاورے میں اس سے مراد حقیر سے حقیر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں، مغضوب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بتاتے ہیں، بدکار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو معصوم کہتے ہیں۔ فرمایا وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، کھلا گناہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو، اللہ پر جھوٹ باندھنا یقیناً یہ کھلا گناہ ہے، کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ تو آج کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔